یہ ایک صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو سب سے پہلا کام جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ شیاطین اور برے جنات کا اثر آپ سے اٹھا دیتا ہے اور انہیں زنجیریں پہنا دیتا ہے، یعنی کہ آپ اب اس راستے پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شیطانوں کو آپ پہ اس طرح سے اثر انداز ہونے سے روک دیتا ہے جس طرح وہ باقی مہینوں کے دوران آپ پہ اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ اب آپ پہ کوئی ایکسٹرنل انفلوئنسز نہیں ہیں، آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ شیطان کو آپ پہ اثر انداز ہونے سے اللہ تعالیٰ روک چکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں ہوتا۔ اور یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جن گناہوں یا بری عادات سے ہم رمضان کے مہینے میں لڑ رہے ہوتے ہیں وہ رمضان سے پہلے کا جو آپ کے معاملات ہیں اس کا لیفٹ اوور ہے۔ آپ اس مہینے میں شیطان کے وسوسے سے مکمل طور پہ باقی تمام مہینوں کی نسبت محفوظ ہوتے ہیں۔ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کے جو عرصز ہیں اس مہینے میں مزید نہیں بڑھ سکتی۔ آپ رمضان میں اچانک سے کسی نئے گناہ کے مرتکب نہیں ہو جائیں گے، ایسا گناہ جس میں آپ رمضان سے پہلے انوالو نہیں تھے، جبکہ آپ اپنی پرانی عادات اور رمضان سے پہلے کا جو لیفٹ اوور ہے اس سے ضرور مقابل ہوں گے۔ اور آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ جو آپ ممکنہ طور پہ رمضان میں حاصل کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ان بری عادات پہ قابو پا سکیں اور ان سے جان چھڑوا سکیں اور تقوی اختیار کریں۔ رمضان کے مہینے میں خود سے یہ سوال روز کریں کہ آپ نے خود کو اپنی بری عادات سے کتنا دور کر لیا ہے، اور یہی چیز آپ کی کامیابی کو ڈیفائن کرے گی۔ یہی وہ سٹینڈرڈ ہوگا جس پہ آپ کو اپنی کامیابی میئر کرنا ہوگی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ رمضان کے مہینے میں اور روزوں کے بارے میں جو معلومات رکھتے ہیں اس انفارمیشن کا زیادہ تر حصہ وہ ہے جو ہم نے کتابوں یا مختلف لیکچر سے حاصل کیا یا جو ہمیں پیرنٹس سے یا والدین سے سیکھا۔ بلا شبہ وہ معلومات بہت ضروری ہیں اور بہت خوبصورت ہیں، لیکن آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کے بارے میں قرآن کے پرسپیکٹیو سے کیا حکم ہے؟ قرآن کریم میں رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اور اللہ کا روزوں کے بارے میں حکم جاننے کے لیے سورہ بقرہ کی 5 آیات نازل فرمائی گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 187۔ یہ صرف 5 آیات ہیں اور روزوں کا قرآن میں بس اتنا ہی ذکر ہے۔ حالانکہ یہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے، لیکن جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے وہ بہت بامعنی، بہت خوبصورت اور رہنمائی سے بھرپور ہے۔ ان 5 آیات میں سے ایک آیت یہ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں بہت سارے سبق ہیں اور آپ اس آیت کو، اس ترجمے کو بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہوں گے، لیکن دیکھتے ہیں تفسیر کے علماء کرام جیسے کہ عثیمین ابن عاشور نے اس آیت کے بارے میں کیا بیان فرمایا۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ آیت امت مسلمہ کو رمضان کے ماہ میں روزے رکھنے کا حکم دیتی ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ نہ صرف ایک اچھا عمل ہے بلکہ فرض ہے جو ہم پہ اوبلائزڈ ہے، لازم کیا گیا ہے۔ اس آیت کا آغاز جو اوپننگ ہمیں مخاطب کر کے کیا گیا ہے، ہمیں بلا کے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ اللہ ہمارے ایمان یا ہمارے فیتھ سے ہمیں پکارتا ہے۔ وہ لوگ جن کا اللہ پہ ایمان ہے ان لوگوں سے اللہ مخاطب ہے۔ یہ اس طرح سے ہے کہ اس حکم کا یا اس آیت کا تعلق ڈائریکٹلی ہمارے ایمان سے ہو، اور یہ وہ چیز ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات لوگ مختلف وجوہات کی بنا پہ روزہ رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ وزن کم کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، بعض لوگ ایکسپینسز کو کٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پورا دن بھوکا رکھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف شو آف کرنے کے لیے یا دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں روزوں کا تعلق پیورلی ہمارے فیتھ اور ایمان سے ہے، اور یہ عمل ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان کا اظہار ہے کہ اے اللہ، ہم تمہاری خاطر تمہاری ذات میں پورا ایمان رکھتے ہوئے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے لیے ولنگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ میں نے ہمیشہ اس بات پر غور کیا کہ آخر کیا وجہ ہے
کیا حکمت ہے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ہمارے روزے رکھنے کا عمل ماضی کے لوگوں یا ان کے روزے رکھنے سے کیا تعلق ہے؟ اس بات میں کافی حکمت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ روزے رکھنے کے عمل کو اس قدر پسند فرماتا ہے کہ اس نے نہ صرف امت رسول پہ فرض کیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے آنے والی امتوں پر بھی فرض کیے، کہ اللہ نے ہمیشہ ہی روزوں کے عمل کو پسند فرمایا، اور ہم اللہ کے اس تحفے کو، اس عمل کی میراث جاری رکھ رہے ہیں، اس لیگیسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں جو ہمیں ملی اور ہم سے پہلے لوگوں کو ملی تھی۔ کچھ لوگوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کی امت پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور ان کا روزہ صرف ایک دن کا تھا جو ان کے کیلنڈر میں 9th منتھ میں آتا ہے، لیکن ہمارے لیے روزے رمضان کے مہینے میں 30 دن کے لیے فرض ہیں۔ اس بات میں یہ حکمت ہے کہ جب آپ یہ سنتے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے تھے تو آپ کو یہ عمل آسان لگنے لگتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیلنجنگ ٹاسک دی جائے جیسے کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا بہت مشکل لگتا ہے، خاص کر گرمیوں کے موسم میں جب دن بہت لمبا اور بے حد گرم ہوتا ہے، اور جب آپ یہ سنتے ہیں کہ ہم سے صدیاں پہلے بھی لوگ تھے جن پر روزے فرض کیے گئے تھے اور انہوں نے روزے رکھے تھے، تو کیا ہم روزہ نہیں رکھ سکتے؟ ہم بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس سے ہم میں سینس آف کمپٹیشن بھی پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے سبقت لے جانے کا۔ لیکن کیسے؟ کہ ہم سے پہلے بھی لوگ آئے تھے جن پر روزے فرض ہوئے تھے، لیکن ہمارے لیے یہ مختلف ہیں۔ ان کا روزہ محض ایک دن کا تھا اور ہمارے روزے 30 دن کے۔ جو عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زندگی بسر کر رہے تھے انہیں روزے کا علم تھا، ان کے آس پاس رہنے والے یہود سے انہیں پتہ تھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، لیکن پھر مسلمانوں کے لیے رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھنے کا حکم آیا، کیونکہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا عبادت گزار ہونا ہے۔ ہم نے باقی تمام لوگوں کو ان اعمال میں آؤٹ پرفارم سرپاس کرنا ہے یا پیچھے چھوڑ دینا ہے جن اعمال کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا جب ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، یہ ہمارا اس بات کا اظہار کا طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے بہترین بندے ہیں، ہم بیسٹ سرونٹس ہیں، ہم بہترین عمل میں کمپیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ باقی امتوں سے سبقت بھی لے جاتے ہیں۔ اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں وجہ بتاتا ہے، وہ ریزن بتاتا ہے کہ ہم نے روزہ کیوں رکھنا ہے، اس بات کی وجہ کہ وہ ہم سے روزہ کیوں رکھوانا چاہتا ہے۔ کیا صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بس بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے، کچھ بڑا مقصد، کچھ ہائر آبجیکٹیو، اور ہم میں سے کچھ لوگ ہی اس مقصد کو حاصل کر پائیں گے اور باقی بدقسمتی سے اس مقصد سے محروم رہ جائیں گے؟ اور وہ مقصد کیا ہے جو ہم نے روزہ رکھنے سے اٹین کرنا ہے، حاصل کرنا ہے؟ تقویٰ۔ روزہ رکھنے کا بنیادی مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ اینڈ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کی خواہشات کی آگاہی ہو، علم ہو، اور اس طرح سے ہو کہ آپ ان سے اللہ کی ناراضگی اور گناہ کے ڈر سے رک سکیں۔ بائی دا وے، خواہشات کا ہونا ہر ایک انسان میں ہے، ہر ایک انسان میں ہوتی ہیں، ہر کسی کے ذہن میں ان چیزوں کا خیال آتا ہے یا خیال آ رہا ہوتا ہے جن کا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں آنا چاہیے یا جو اعمال انہیں نہیں کرنے چاہیے۔ البتہ ہم میں سے کچھ لوگ، چند لوگ ان خواہشات پہ قابو پا سکتے ہیں یا خود ان پہ عمل کرنے سے خود کو روکتے ہیں، اور باقی ان پہ عمل کر جاتے ہیں۔ اور ہم میں سے وہ لوگ جو ان خواہشات سے خود کو روک لیتے ہیں وہی لوگ متقی ہیں، اور جس چیز کی مدد سے ہم اپنی خواہشات کی روک تھام کو بہتر بنا سکتے ہیں، خود کو متقی بنا سکتے ہیں، وہ چیز روزہ ہے، اور یہی روزے اور تقویٰ کا لنک ہے۔ یعنی کہ روزہ ہمیں روحانیت کی وہ منزل حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، وہ روحانی حالت جس میں ہمیں یہ شعور، یہ آگاہی ہوتی ہے کہ ہمیں کن چیزوں سے خود کو اللہ کی رضا کے لیے روکنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ دن کو لمبے روزے رکھیں اور راتوں کو عبادت کریں، بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ خود کو اللہ کی نافرمانی سے روکیں۔ لہٰذا اس رمضان میں آپ نے اپنی بری عادات سے خود کو روک کے رمضان کا سٹارٹ لینا ہے، اور یہی آپ کی کامیابی کا معیار ہونا چاہیے کہ آپ خود کو اپنے گناہوں سے، بری عادات سے کتنا دور رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر وہ سارے انفلوئنسز اور ان انفلوئنسز کو ہمارے اوپر حاوی کرنے والے شیاطین اب اس قدر کمزور کر دیے گئے ہیں جتنا وہ پہلے کبھی نہیں ہوتے، وہ بند کر دیے گئے۔ لہٰذا یہی وہ گھڑی ہے جس میں ہم نے
बुरी आदत की बीड़ियों से खुद को आज़ाद करना है। अल्लाह ताला हमें पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए और रोज़ा के तवस्सुल से हमें तक़वा इख्तियार करने की ताकत अता फ़रमाए। आमीन।